السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معین الدین حسن اعظم صاحب بسوئے ماں غریبائے دنیائے، الہی کا بہت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی، مگر دعوے بڑا استادہ کرتی رئی پاؤں شکستہ رات کشتی، باقی باجے عثمان حالو مدد کڑیا معین الدین چشتی، مدد کڑیا معین الدین چشتی، مدد کڑیا معین الدین چشتی۔ آجے ہندو دربار ہے آلہ تیرا، آجے ہندو دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ کس چیز کی کمی ہے پاجا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے پاجا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امام الدین والکرم وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ بڑائی کے مبارکباد ہے حاضری مسجد کے خوشامدہ سنی مسلیان، جنہوں نے آج کی یہ پاکیزہ محفل عطائے رسول ہندل ولی خواجہ معین بے قسم سلطانوں نے سیدنا غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی۔ برادر گرامی جناب بھائی محمد فہیم صاحب نے یہ ارادہ کیا تھا کہ 9:30 بجے محفل ختم ہو جائے اور 9:30 بج چکا ہے۔ نعت و منقبت کا سلسلہ ابھی تک چلا۔ عزیزم مولانا محمد عمار رضا سلمون کی تقریر آپ نے سنی، اگر تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہو آپ بیٹھ سکیں تو کچھ باتیں سرکار غریب نواز کے تعلق سے میں بھی پیش کر دوں۔ بولیے سننے کے لیے تیار ہیں؟ خطبہ مشورہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا والا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اِنَّا بے شک اولیاء اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ملال نہیں۔ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی و پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کا جب ذکر کیا تو اللہ کہہ کے بندوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، ہوشیار کیا۔ کیا کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا کہ ولیوں کے تذکرے سے پہلے آگاہ کیوں کہا جاتا، ہوشیار کیوں کیا جا رہا، خبردار کیوں کیا جا رہا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک بورڈ لگا رہتا ہے، خبردار، خطرہ، ساودھان۔ کیا مطلب؟ اے آنے والے غافل انسان، یہ بجلی کے تار تیرے آنگن کے تار کی طرح ہیں جن پہ تو کپڑے سکھاتا رہتا ہے۔ یہ بجلی کا کھمبا تیرے گھر کے کھمبے کی طرح ہے جو دیکھنے میں تیرے ہی اسی طریقے سے، مگر ان بجلی کے تاروں کو
گی. اللہ کے ولیوں کا تعلق مدینے کے پاوداروں سے جڑا ہوتا ہے. اگر یہاں الجھو گے تو ایمان چلا جائے گا. اگر جان بچانا ہے تو بجلی کے تاروں سے بچ کے رہنا, اور اگر ایمان بچانا ہے تو اللہ کے ولیوں سے ہوشیار ہو کے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو بات تو خدا کی ہو مگر زبان پیارے مصطفیٰ کی. حدیث قدسی ہے, ہمارے آقا فرماتے ہیں, اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. برسات کا زمانہ, ایک اللہ کا مست کلندر بندہ پڑے ہوئے جوتے پہن کے جاتا, سڑک کے کنارے ایک آصف اپنی معصومہ کے ساتھ بیٹھا ہوا. کلندر کے پہن کے جوتے سے کیچڑ کی ایک شیخ اڑی اور اس معصومہ کے چہرے پر جا کے پڑ گئی. آصف کو جلا لایا, آگے بڑھا اور اس کلندر کو ایک تماشا لگا دیا. ابھی تماشا لگا کے وہ واپس گیا کہ پیر لڑکھڑائے, زمین پر گرا اور جان اس کے جسم سے پرواز کر گئی, اور جب اس کی روح نکل گئی تو کسی نے دوڑ کر اللہ نے اس کلندر بندے سے کہا تمہیں کچھ پتا چلا, تم آگے بڑھائے تھے, جس نے تمہیں تماشا مارا تھا وہ کیسے ہی اپنی محبوبہ کی طرف چلا, اس کے قدم لڑکھڑائے, زمین پر گرا, بے ہوش ہوا, پھر اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. تو کلندر نے کہا بھئی یہ تو چاہنے کی بات ہے, وہ جس کو چاہتا تھا میرے ذریعے اس کو تکلیف ہوتی تھی, اس نے تماشا مارے کر اپنے محبوب کو خوش کر دیا, اور جو مجھے چاہتا تھا اس نے اس کی جان لے لی ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے, اور بخاری شریف میں بھی ایک حدیث قدسی ہے. ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے جب میرا بندہ کثرت سجود کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے چاہنے لگتا ہوں, اور جب میں چاہنے لگتا ہوں تو میرے ہاتھ میں جاتا اس سے وہ پکڑتا, وہ میرے پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا, میری آنکھیں بن جاتا جس سے وہ دیکھتا ہے, میری زبان بن جاتا جس سے وہ بولتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعضاء میں اپنے طاقت کی جلوہ گری عطا کر دیتا ہے. اب بات تو بندے کی ہوتی ہے مگر زبان تو بندے کی ہوتی ہے, بات خدا کی ہوتی ہے, آنکھ بندے کے ہوتے ہیں, بات خدا کی ہوتی ہے, آنکھیں بندے کی ہوتی ہے, بصارت خدا کی ہوتی ہے, کان بندے کے ہوتے ہیں, سنات خدا کی ہوتی ہے, دیکھنے میں بدائی بندہ ہوتا ہے مگر حقیقت میں بات خدا کی ہوتی ہے. اسی لیے آج پہ روم نے فرمایا دکھ دے اللہ ہوا, منہ میں عبداللہ ہوا, اولیاء اپنے قدرت کا دلا تین شہدہ بات کرتا ہے. اللہ ہماروں کی شان بہت بلند ہوا, اور پھر آج کے ذات گرامی کا آپ یاد منا رہے ہیں وہ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین بے کسان حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ حضور آپ مجھے داخلے سے سلا کرو. حضرت عثمان ہارونی کے مرید کر لیا, اور مرید کرنے کے بعد 20 سال تک آپ کی خدمت میں انہیں رکھا. پیر و مرشد کے سامان کو سر پہ لاد کے 20 سال تک جہاں پیر و مرشد جاتے تھے وہاں ہی جاتے تھے. 20 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت عثمان ہارونی دریائے کرم جوش میں آیا تو غریب نواز سے کہا
کہ معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. انہوں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. فرمایا نظریں اوپر اٹھاؤ, نگاہیں اوپر کی. پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ اور کیا پیر و مرشد اور پھر حاضر تک رہتا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھا. پھر 1000 مرتبہ انہوں نے کہا. فرمایا نظریں نیچے جھکاؤ, نگاہیں نیچے کی. پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد تعدد سرا تک دیکھ رہا ہوں. کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو. پھر 1000 مرتبہ پڑھی. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی اور فرمایا معین الدین اب میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کیا پیر و مرشد آج دونوں انگلیوں کے بیچ میں مجھے 18,000 نظر آ رہا. 18,000. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین چلو اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آپ کو لے جائیں. جب سرکار کے دربار میں پہنچے کہا اے کریم کو سلام کرو. حضرت خواجہ کریم نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو روزے اکرم سے جواب آیا وعلیک السلام یا سلطان آپ کو ہندوستان اور یہ حضور کبھی ہندوستان گیا راستے کا علم نہیں اور میں آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی سارے حجابات کر گئے پورا قصہ دکھا دیا. فرمایا معین الدین راستہ دیکھ لیا جاؤ مگر پہلے لاہور جانا. علی ہجویری کے میدان پہ حاضری دے رہے. علی ہجویری کے میدان پہ جا کے حاضری دے رہے. یہ حضرت علی ہجویری کون ہے؟ جنیدی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت جنید بغدادی کے سلسلے کے اللہ پاک کے شامل ہی نہیں. خواجہ صاحب عطائے رسول ہے, ہندل ولی ہے, خواجہ بازگار معین بے کسر, مگر حاضری کہاں دے رہے ہیں؟ جنیدی سلسلے کے بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے مقام. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر شجرے میں پڑھ دیا جائے قادری کا قادریوں پہ اٹھا قدرے قدر جمع کے واسطے تو آدمی اپنے سلسلے سے نکل جائے گا. خدا دائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جنیدی سلسلے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی کے مقام میں 40 دن کا چلہ کیا اور 40 دن کے بعد جب چلنے لگے تو آپ نے شیر پڑھا گنج بخشے فیض حال من علیہ نور خدا. گنج بخشے فیض حال من علیہ نور خدا اور نام سارا پیرے کامل کامرانا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو فیض کا خزانہ بانٹنے والے, فیض کا خزانہ بانٹنے والے ناقصوں کے لیے قابل پیر ہے اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام ہے. اور پھر وہاں پہ حکم اب تم مجبور جاؤ. واقعہ آپ نے بات سنا ہوگا میرے مولا آپ کے ساتھ کچھ آدمی تھے. ان فقیروں کی ٹولی لے کر جب اجمیر شریف پہنچے تو دھوپ بہت تیز تھی. ایک پیڑ کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. راجا کے سپاہی آئے, اس پیڑ کے سائے میں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. مسلمان تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر راجا کے سپاہی بیٹھتے ہیں تو جاؤ وہی بیٹھیں. اتنا کہہ کر آپ ان سے چلے آئے. جب
सिपाहियों ने ऊँटों को लाके यहाँ बिठाया और जब सवेरा हुआ ऊँटों को उठाने लगे तो ऊँट अपनी जगह से छुट्टी नहीं कर सके, सवाए हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माफ कर लीजिए गलती हो गई, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, फरमाया जहाँ उठ जाएंगे। अब जाके देखा तो सारे ऊँट उठ के खड़े हो गए। अल्लाह वालों के शान बहुत निराली होती है। डॉक्टर अखबार ने कहा था जो कहते थे वो रुखसत हुए, जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों से मुजावर रह गए या गोरखा, यानी जो कहकर मुर्दों को जिंदा कर देते थे वो तो जमीन के नीचे पहुंच गए। अब खानकाहों में या तो मुजावर रह गए हैं या कब्र खोदने वाले रह गए। ये गरीब नवाज मेरी है, जबान से निकला तो सारे ऊँट उठ के खड़े हो। आपके साथियों ने कहा कि सरकार नमाज का वक्त हो गया, क्या करें? और वह सागर हरा सागर का पानी है, इसे भरना वुज़ू कर लो। गए, हाथ धुला, पैर धुला, खुली की बर्तन भरा, फिर राजा के सिपाही आए, उन्होंने कहा कि इस सागर का पानी आपको नहीं देने दिया जाएगा। आए कहने लगे हुजूर राजा के सिपाहियों ने मना कर दिया है, और अगर मना किया तो ये सागर ले जाओ और सागर से कह दो तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है। तो गरीब नवाज खुद नहीं गए और उनके दरबारी गए, मगर उनमें से कोई तो कहता एक छोटा सा सागर और इतना बड़ा आना सागर कि जिसको जो मीलों फैला हुआ है, इस सागर में सागर का पानी कैसे बनेगा, वो सागर नहीं देख रहे थे बल्कि ख्वाजा की फरमान देख रहे थे, उनकी जबान देख रहे थे। हाजिर ने प्याला लेकर गए, अना सागर को पैगाम सुनाया तो तारीख ने अजमेर बनाती है, पूरे अना सागर का पानी एक प्याले में सिमट आया और खाली अना सागर का नहीं, अजमेर के नदी नाले का पानी और तो जानवरों के दूध तक सिमट के उसी प्याले में आ गए। अब लोग परेशान हो गए, राजा आया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज कृपा कीजिए, बहुत कदम हो गया, लोग प्यासे मर रहे हैं, पर मैं सागर ले जाओ, सागर में पकड़ दो, सागर ले जाके पलटा, फिर अपना पानी रख गुप्त है अल्लाह घर से राजा ने कहा कि ये मुसलमान पब्लिक को बहुत परेशान किए, जादूगरों को बुलाओ। जादूगर आए और जादूगरों ने अपने अपने जोड़ों में हाथ डाला, रस्सी डंडा सब निकाल और ख्वाजा साहब की तरफ उछाल दिए। ख्वाजा साहब ने अपने साथियों को एक दायरा खींचा, उसी के अंदर रखो बैठा दिया। अब वो सांप जो रस्सी के बंद चुके थे आते थे और उस दायरे के पास पटक के मर जाते थे और कोई ख्वाजा साहब या उनके साथियों को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जब सब परेशान हो गए तो सबसे बड़ा जादूगर था, उस जादूगर को बुलाया। अब तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा इम्तिहान है, चलो तुम तो पूरे सल्तनत के सबसे बड़े जादूगर हो, इनका मुकाबला करो। तो तारीख में है कि बड़ा जादूगर आया और जब पहुंचा तो ख्वाजा साहब ने कहा ये बताइए पहले आप अपना कमाल दिखाएंगे कि मैं अपना कमाल दिखाऊंगा? बताइए, पूछना उसके काम देगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि नहीं तुम ही अपना कमाल दिखाओ। उसने अपने जिंदगी में हाथ डाला और एक हिरण की छाल निकाली, हवा में बिछा दिया और उसी के ऊपर पलटी मार के बैठ गया और फिर उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो जितने लोग दरबार में थे अपने पराये सब उसको देखने लगे, मगर ख्वाजा साहब की नजरें नीचे उड़ते 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 वो नजरों से ओझल हो गया। लोगों ने कहा हुजूर अब तो नजरों से ओझल हो गया। तो ख्वाजा साहब ने अपने पैर के खड़ाऊ निकाली, आसमान की तरफ उछाल दिया, वो मस्जिद में उड़ता जा रहा था, तालाब से खड़ाऊ पड़ी, यहाँ कौन आ गया, मुड़ के देखा तो दूसरी खड़ाऊ पड़ी, फिर मुड़ के देखा तो तीसरी खड़ाऊ पड़ी और इतनी खड़ाऊ
تو فرمایا کہ اس نے میرا قدم چھوڑ دیا، تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ابھی تو بھی تمام مارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا چاہے اسلام میں داخل ہو۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی، راجا نے بلایا تھا جوگی کو، اور یہ خواجہ صاحب کی کرامت جوگی نے بھی دیکھا، راجا نے بھی دیکھا، مگر جوگی تو ایمان لے آیا، راجا ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو فرماتے جب جوگی آیا تو اپنا کمال دکھانے کے بجائے خواجہ صاحب نے انہیں اجازت لی کہ آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں، اور یہی پوچھنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ کی رحمت تو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ میرے ولی سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، اپنا کمال دکھانے کے بجائے میرے ولی سے اجازت لے، یہ حالت کفر میں رہے، یہ جہنم میں جلے، یہ میری شان رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ جس کے دل میں ولی کا احترام ہو، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، دائیں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی اگر اللہ والے کا ادب اور احترام کرے تو وہ بے ایمان سے صاحب ایمان بن جائے، جہنمی سے جنتی بن جائے۔ تو ایمان والے اگر قادری مسجد میں بیٹھ کر کئی نواز کی یاد بنائیں گے تو انہیں کیا کچھ کمال نہیں ملے۔ میرے شیر سے سننا گئے میرے کو جب روکے تو مرید آدمی کہاں گئے تھے؟ کانوے شریف گیا تھا، خالی پاک کیا پاک سنا تو پیشانی پر شکل پڑی۔ ہم نے سنا پاک دو، ایک اللہ پاک، دوسرا قرآن پاک، یہ تیسرا پاک آپ پاک سے نکال رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا وہ پابندی سے پڑھتا ہوں۔ کہا نماز جب پڑھتا تو میرا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتا تیرا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتا تیرا مسلح پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے تو تیرے پیروں کی زمین پاک ہوتی ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتی ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے تیرے وضو کا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ ورنہ دن مردو جب تیرے پیروں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا مسلح پاک ہو سکتا ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تیرا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے۔ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے مولانا شریف کی آلے پاک تک پہنچایا، اور جب مولانا شریف کی آلے پاک تک پہنچے تو انہوں نے ہمیں خواجہ پاک تک پہنچایا، اور جب خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے حسین پاک تک پہنچایا، جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچایا، اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچایا، اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچایا۔ خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ یہ حضرت خواجہ ولی نواز پوچھنے والے نے کہا اچھا آپ بتاؤ آپ کے خواجہ صاحب کیا ہے؟ اور میں جنتی دروازہ کہا جنتی دروازے سے گزرے، کہا الحمدللہ ایک نہیں کئی مرتبہ گزرا۔ تو جلدی سے اونچا دامن آستی کی طرف سننے لگا، کہا یہ کیا؟ ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ 500 برس کی دوری تک پہنچے گی۔ آپ جنتی دروازے سے ہو کے آئے مگر جنت کی خوشبو نہیں مل رہی ہے۔ اور میں جہاں یہ روایت پڑھی تھی اسی کے بغل میں ایک روایت اور تھی کہ جو نبی بغل میں بیٹھ کر بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اگر جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے تو ناک جنتی لانا پڑے گا، جب ناک جنتی ہوگی تو جنت کی خوشبو ملے گی۔ تو نبی ناک لے گا، جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے، آنکھ والا تیرے جنموں کا تماشا دیکھے، سیدھے گول کو کیا ہے نظر کرے۔ یہ خواجہ ولی نواز ہندوستان کے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ، راجا مہاراجا، کرسیوں والے خواجہ صاحب کے یہاں حاضری دیتے اور ان کے یہاں چادر پیش کرتے۔ اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر جدہ عمر کا خلاف ادا کرنا چاہتا تھا، نہیں کرتے ہو رہا۔
تو اس نے خواجہ صاحب کے یہاں جا کے منڈل والی کی اگر گلا فتح ہو گیا تو میں 100 من چاول کی ٹھیک کروں اور 10,000 غریبوں کو کھلاؤں گلا فتح ہو گیا. تو یہ جیسے ہی آپ اکبری گیٹ کے اندر پہنچتے ہیں بڑی ڈیگ آپ کو نظر آتی ہے جس میں 100 من چاول پڑتا ہے. آپ اوسی لاتے ہیں 10 کلو چاول پکواتے ہیں, کبھی کچا ہو جاتا ہے کبھی گیلا ہو جاتا ہے, مگر یہ 100 من ڈیگ پکڑنے والا چاول پوری طریقے سے پک جاتا ہے. بادشاہ اکبر نے ایک خاندان کو متعین کر دیا تھا, آج تک وہی لوگ وہاں کھانا پکا رہے ہیں اور وہ 100 من کی ڈیگ وہاں موجود ہے. اکبر بادشاہ نے 10,000 لوگوں کو کھانا کھلایا اور وہیں ایک مسجد بنوائی جس مسجد کا نام اکبری مسجد رکھا. اور جب شاہجہاں پہنچا تو شاہجہاں نے 60 من چاول کی ڈیگ بنوائی اور ایک مسجد بنوائی خواجہ صاحب کے آستانے کے سامنے. اس مسجد کا نام رکھا شاہجہانی مسجد. آج خواجہ صاحب کے مزار پر ایک نہیں 2 نہیں 4 مسجد ہیں. اکبری مسجد, صندلی مسجد, اولیاء مسجد اور شاہجہانی مسجد. آج لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ کو ماننے والے اللہ والوں کو ماننے والے خبروں کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہمیں خبریں پوجا کرنا ہوتی تو ہم نے مزار بنا لیا تھا, مزار کے قریب مسجد نہ بنا دیا. مگر جہاں کہیں بھی کسی ولی کا مزار آپ دیکھیں گے تو مزار کے سامنے ہی آپ کو مسجد نظر آئے گا. یہ بزرگوں کے آستانے کے قریب مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے مسجد کے مدرسے سے مؤذن اذان دیتا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی ٹوٹی نماز کو جب مقبول کروانا ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کے آستانے پر چلے جاتے ہیں. تو مزار والے بھی ہیں, نماز والے بھی ہیں, نیاز والے بھی ہیں, سب سے بڑے ولی خواجہ غریب نواز ہے. ان کے آستانے کرم پر ایک نہیں 4 مسجدیں ہیں. اکبری مسجد, شاہجہانی مسجد, اور یہ مسجدیں بتا رہی ہیں اس مسجد میں اس آستانے پر خالی اکبر بادشاہ نہیں آیا ہے, تم ہی نہیں آئے ہو, اکبر جیسا جلال الدین بھی آیا ہے, شاہجہاں بھی آیا ہے, بڑے بڑے ولی آئے ہیں. آج بھی جو دلی کے تخت میں بیٹھتا ہے وہ اجمیر شریف میں چادر بھیجتا ہے. ہمارے ملک کے پردھان منتری نے بھی خواجہ صاحب کے آستانے پر چادر بھیجی ہے. راجستھان کے منتری نے بھی, وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بھی خواجہ صاحب کے آستانے پر چادر بھیجی ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں ملک بیرون ملک سے دیوانے خواجہ صاحب کے آستانے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں. جو لوگ اجمیر شریف گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ صاحب کے آستانے پر جو پھول ڈالا جاتا ہے وہ گلاب کا پھول ہوتا ہے. وہ کاہے کا پھول ہوتا ہے؟ کاہے کا. پورے ہندوستان کے مزاروں پہ چلے جائیے تو طرح طرح کے پھول مزار کا آپ کو نظر آئے گے, مگر اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے یہاں صرف گلاب ہی گلاب ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا اور مزاروں پر تو ہر طرح کے پھول ڈالے جاتے ہیں اور خواجہ صاحب کیا گلاب ہی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو خواجہ صاحب ولیوں کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ سے ملنے جاتا ہے تو پھولوں کا بادشاہ گلاب ہے, خواجہ صاحب ولیوں کے بادشاہ ہیں. اس لیے خواجہ صاحب ایک بادشاہ ہے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی مدد گوشی کرنے کے لیے پھولوں کا راجا گلاب ان کے آستانے کرم پر حاضری دیتا ہے. اور جو بھی آتا ہے اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں, جھولیاں سر کی بھری جاتی ہیں, دینے والا نظر نہیں آتا. حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کسی کو غریب نواز نہیں کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, اعلیٰ حضرت کے فتاوی نظریہ اٹھا کے دیکھو تو خود نوری شریف سے بھی ارباب علم و دانش نے اعلیٰ حضرت سے سوالات کیے ہیں. کئی فتاوی نظریہ میں نوری شریف سے پوچھے گئے اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. ارے نوری شریف ہی نہیں, ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں آج تو یہ کہ مکہ شریف اور مدینہ طیبہ سے بھی اعلیٰ حضرت کے پاس سوالات
ایک ایک وقت میں 500 سوال آتا ہے آدھا آدھا سب کا جواب دیتے اور میرے مولانا سے بھی جو آ گیا لندن میں جو قریب نواز خواجہ صاحب کو پہلا پیسہ آدھا حضرت کا جواب انہوں نے لکھتے ہیں معین الملت وسیم یقیناً بلا شبہ غریب نواز اور پھر حضور مفتی اعظم کے مرید جو بریلی شریف کے پرانے شہر میں رہتے تھے اللہ نے دھن دولت بہت دیا تھا مگر کوئی چراغ چلانے والا نہیں کوئی اولاد نہیں کئی مرتبہ امیر شریف ہے اللہ نے اولاد نہ عطا فرمائی ایک دن افسر کی مسجد مفتی اعظم کے دربار میں گئے رونے لگے کہ حضور میں آپ کے والد کی کتاب پر راتا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہندوستان کی وہ جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک نمایاں نام خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر میں نے بہت دعا مانگی اور مجھے اللہ نے کوئی بیٹا بیٹی نہیں دیا حضور مفتی اعظم نے فرمایا ایک مرتبہ اور چلے جاؤ پھر خواجہ غریب نواز کے مزار کے سرانے جو ملی ہوئی مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے صندلی مسجد اور اس کی دیوار کا ایک حصہ خواجہ غریب نواز کے سر مبارک سے لگتا ہے اور دوسرا مسجد میں وہاں جا کے دیکھنا اگر کوئی اللہ والا ذکر و فکر میں مشغول ہو عبادت و ریاضت میں مصروف ہو تو اسے ڈسٹرب نہ کرنا اطمینان سے کھڑے رہنا اور جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے کہنا دعا کر دیجیے تو دعا کر دیں گے تو صاحب بڑے خوشو کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے جب سلام پھیلا تو انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگے میرے پیرو مرشد سرکار مفتی اعظم نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ سرکار غریب نواز کے آستانے پر رہتے میں اولاد سے محروم ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے صاحب اولاد بنا کے خواجہ صاحب کا صدقہ دیا انہوں نے دعا کی واپس بریلی شریف آئے ایک مہینے کے بعد جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو کچھ امید ہوئی تیسرا مہینہ آیا تو کچھ اور امید ہوئی چوتھا آیا تو کچھ اور امید ہوئی اور 9 مہینے کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کو لے کر مفتی اعظم کے دربار میں پہنچے کہا آپ نے جو طریقہ بتایا وہی میں نے اپنایا تھا اس کے نتیجے میں یہ صاحب اولاد نظر گیا تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا غریب نواز کے صدقے میں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے اس لیے اس کا نام معین الدین رکھے اعلیٰ حضرت مفتی مسلم حاجی بیت اللہ کی اور جب لوٹے تو اس زمانے میں مکہ شریف کے لوگ پانی والے جہاز سے حج کے لیے جاتے تھے مکہ شریف کو کھولنے مکہ کہا جاتا سورت سے جاتے تھے سورت کو کھولنے مکہ کہا جاتا اعلیٰ حضرت وہاں سورت آئے تو 2 مہینے تک گجرات کے لوگوں نے روکی اور 2 مہینے کے بعد کچھ لوگ جبل پور کے گئے کہا ہمارے یہاں چلیے کہا میں رسول اعظم کے دربار سے آیا ہوں خواجہ اعظم کے دربار میں جاؤں گا اس کے بعد بریلی جاؤں گا پھر یہاں جانا ہوگا اعلان ہو گیا مجدد اعظم خواجہ اعظم کے کہا جا رہے ہیں آپ کے مریدین مشائخ علماء کا قافلہ آپ کے ساتھ ہو گیا چلتے 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 جے پور آ گیا اور جے پور سے میرے محلہ کی گاڑی بھی اعلیٰ حضرت سوار ہو گئے جب پھریرا اسٹیشن آیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سارے لوگ اسٹیشن پہ نیچے اترے بڑے بھارت سے باجماعت نماز مغرب ادا کریں اللہ و رسول نے چاہا تو جب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہو جائے گی گاڑی آگے نہیں جائے گی اعلیٰ حضرت حضور سے تھے مسلح پر کھڑے ہو گئے جن کا وضو نہیں تھا وضو بنانے میں مصروف ہو گئے نماز گاڑی چھوڑنے کا وقت آیا تو ڈرائیور نے سیٹی بجائی جو لوگ بڑے بھارت رہتے وہ گاڑی کی طرف چل گئے دوسری سیٹی بجائی تو لوگ اپنے اپنے ڈبوں میں سوار ہو گئے تیسری سیٹی بجائی تو اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی کو آگے بڑھایا تو خدا کی شان دیکھیے کہ 1 انچ بھی گاڑی آگے نہیں بڑھی اب ڈرائیور کوشش کر رہا
نہیں پڑی تو انجن کو گاڑی سے الگ کیا گیا اور اب ڈرائیور نے بڑھایا تو وہ انجن دوڑنے لگا تو گارڈ کی نظر پڑی کہا ایسا لگتا ہے یہ مولانا صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کی وجہ سے یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی سب آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہوئے کہ حضور چلیے آپ کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی آگے گاڑی میں بیٹھے اب گاڑی وہاں سے چل پڑی میرے مولانا کا اسی چلا گیا اجلے شہید ہونے کے بعد ڈرائیور تو اپنے ریسٹ روم میں چلا گیا اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کے یہاں چلے گئے اور زمانے میں اب شاہجہاں مسجد میں بات ہوتا تھا اور بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ اور بڑے بڑے جمیندار اس بات میں محفل میں شریک ہوئے پھر اعلیٰ حضرت کے بعد کا اعلان ہو گیا پوری شاہجہانی مسجد کر دی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تھے اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آ رہا قریب آئے آ کے بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت نے بات قبول کیا صلاۃ و سلام ہوا دعا فاتحہ ہوئی وہ آگے بڑھ کے اس نے ہاتھ ملایا پوچھا تم کون ہو کہا آپ مجھے نہیں پہچان پائے میں وہی ڈرائیور ہوں جو آپ کو جے پور سے لے کے اجمیر تک آیا تھا کس لیے آئے ہو کہا میں آپ کو اتارنے کے بعد گھر گیا کھانا کھایا پوری رات بستر پہ کروڑ بدلتے ہوئی گئی میں اس روز میں پڑ گیا یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب تک نماز پوری نہ ہو جائے یہ گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے آخر کار میرے دل نے یہ یقین کر لیا یہی سچے لوگ ہیں انہیں کا مذہب سچا ہے اس لیے ہم آئے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے اور میں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود بھی کلمہ پڑھا بیوی بچوں نے بھی پڑھا اس کا نام البرٹ تھا عیسائی عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عبد القادر رکھا جھولیاں سبزی بھری جاتی دینے والا نظر نہیں آتا آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ ایمان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے اولی لا خوف علیہم نہیں